السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ آج اسلامی تاریخ کا 40واں درس ہے۔ سنیے غور سے اور اس پر عمل کیجیے اور اس پر یقین کیجیے کہ سب حدیثوں سے ہی لیا گیا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شر سے لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھیں۔ اس لیے وہ قوم اور ہیروز بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگت، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی و بد مزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کر دی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے، تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ نجاشی کی وفات کی اطلاع دینا۔ جس دن ملکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے۔ اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اللہ کی قدرت۔ چھوئی موئی کا پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس پودے کے اندر احساس شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہو یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔
ترندی 177۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء 12۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ مسلم 6750۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ بخاری 676۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ بحقی فی شعب الایمان 6774۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں یہ حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو داؤد 3132۔ ایک گناہ کے بارے میں: بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری 5347۔ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گدوانا کہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں: دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم و نانیر، ہلاک ہو گیا درہم و نانیر، سیاہ اور دھاری و دار قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایک طریقے کے کپڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس زمانے میں چلتا ہوگا۔ یہ قیمتی کپڑا جو مل گیا تو لوگ راضی ہو گئے اللہ سے، اور جب نہ ملا تو وہ ناراض ہو گئے۔ یا بھی کوئی بھی قیمتی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بخاری 2886۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی برت لیں آپ، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ کام نہیں آئے گا سوائے آپ کے اعمالوں کے، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ سورہ حذف 35۔ آخرت کے بارے میں: جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر میں چاند دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ بخاری 554۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ 29۔ طب نبوی سے علاج: انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال 28276۔ حضرت خارجہ بن سلف رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون شخص کو پکڑ کر لائے، مجنون یعنی پاگل کو، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح اور شام 3 دن تک اس پر دم کیا، اور جب بھی سورہ فاتحہ ختم کرتے تو اس طرح دم کرتے کہ اس میں کچھ تھوک کے ذرات ہوتے۔ چنانچہ وہ 3 دن بعد پاگل جو تھا وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ 3420۔ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مسند احمد 20861۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ مائدہ 2۔ یہ آج کا درس تھا، آپ اس کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کچھ تعلیم حاصل ہوگی، کچھ نالج بھی ملے گی۔ میرے لیے دعا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کل